عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل سرات پار کر جائیں گے الحمدللہ، اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی، لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے۔ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ کھولیں گے، آٹومیٹک کھولیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند۔ تو وہ کہیں گے یہ کیا، دروازے ہی بند ہیں، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پیئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے۔ جب پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا روشن خوبصورت، داڑھی غائب۔ جنت میں داڑھی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پہ جاوے، جنت تو پتہ کوئی نہیں، تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی۔ اتھے ہی رکھ لو چنگے رہ جسو نہ ہوئے تسی اتنے وکھرے وکھرے سارے تو نظر آؤ، پتہ لگے بھی یہ داڑھی مون ٹورے ودن۔ اور کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری؟ اچھا چلو چنگی گل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا صفت؟ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا۔ 130 فٹ ہوگا قد، 130 فٹ، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہے 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈالے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فیٹ کر دے گا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے گھستے چھوٹے رہ گئے۔ تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں، کیسے جائیں؟ کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات، سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن وہ سب بھول جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کرے گا دروازے پر، اب اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی، اور ایسا ہے میرا حبیب، اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ، اس کے غلام بن کے آؤ گے تو ایسی عزت پاؤ گے، اگر اس کی غلامی کو ٹھکراؤ گے تو کتا تم سے اچھا ہوگا، خنزیر تم سے اچھا ہوگا، ناپاک تم سے اچھا ہوگا۔ تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں بچیوں میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں ڈال نہیں سکتا، کسی اور سے بات کرو۔ پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس سلیمان، داؤد، اور سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے، بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے۔ یہ چلتا چلتا سارا مجمع آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں۔ ہر نبی کو پتا ہے کہ دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جب یہ چلتے 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 نبیوں سے ہوتے ہوتے تھک تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہا جی چلو پتہ ہی دسو، سیدھا ٹوٹ تھک پئے ہیں، کوئی پتہ ہی بتا رہے ہیں۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ آج وہیں کھلے گا دروازہ، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ فرمایا اخر ساجدا، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا، پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں۔ تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کریں، قبول ہوگی۔ یا اللہ دروازہ کھول، آپ، میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں، پہلے آپ کا قدم پڑے گا۔ تو اب ایک تماشا ہوگا، جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح، اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤ، بیٹھ جائیں، اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا۔ تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں، لہٰذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے،
किसको बुलाया जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। सब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे हैरत में, अब किसका नसीब, कौन भाई, कौन भाई, कौन भाई। इतने में मेरे अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। ये रस्सी बिलाल को पकड़ो, जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए मार खाई और जुबान से अहद 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 के सिवा कोई आवाज ना निकली। आओ, मेरे नबी के ड्राइवर बनने के लिए गुलाम चुना गया, सैयद नहीं, कुरैशी नहीं, पठान नहीं, राजपूत नहीं, मेरे रब ने चुना तो गुलाम चुना, बिलाल हबशी। आपने फरमाया वो मेरे आगे आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर टक 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 नॉक करूंगा। तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, मरहबन बिक, वेलकम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया था मैं खुद उठ के खोलूं, मैं हूं जन्नत का जीएम रिजवान, जन्नत का खाजिन, और आज की लैंग्वेज में चेयरमैन, जीएम, डीएम। तो मैं खोल रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, ना आइंदा उठाऊंगा। वो दरवाजा खोलेगा और आपने फरमाया मैं एंटर होऊंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले एंटर होंगे। तो इस तरह हर जब जन्नत में एंटर होंगे तो हर आदमी अपनी सवारी को पहचानता होगा। हालांकि पहली दफा एंटर हो रहा है, इसका सर्वेंट जानेगा ये मेरे आका, इसका ये जानेगा ये मेरी सवारी, ये मेरा नौकर। और ईमान वाली औरतों को खामिदों से पहले जन्नत के महल में पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो जन्नत के हुस्न और जमाल के साथ अपने खामिद का इस्तकबाल करें। अल्लाह ने जन्नत, यहाँ की औरत, यहाँ के मर्द, हम सब मिट्टी से बने। अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पूनी हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है, सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। एक आदमी कहने लगा अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है? मैंने कहा जिना को रोकने के लिए, कि इंसान ऐसा हरीस है कि शादी करके भी जिना नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत पाक जिंदगी सिखानी है कि इस दामन पे गंदगी का छींटा मत लगने दो, लग जाए तो तौबा करो तो सब धुल जाता है, सब पाक हो जाता है, सब साफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है तो बाकी गुनाह तो उससे छोटे हैं। मुआशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए, साफ सुथरा और नस्ल की हिफाजत के लिए, औरत के नामूस और इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इन बुराइयों को छोड़, तेरे लिए अल्लाह खुद लेके बैठा है जन्नत की शराब। यहाँ शराब को हराम किया, कहा तो आजा अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तुल लिश्शारिबीन। और जन्नत के दरिया है, नहर नहीं है, दरिया है। नहर तो उर्दू में छोटे पानी को कहते हैं, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। दरिया होंगे और वो जमीन के ऊपर चलेंगे। यहाँ का दरिया जमीन खोद के चलता है और उसके किनारे होते हैं। जन्नत के दरियाओं के किनारे नहीं है, वो खुद पाबंद हो कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और एक चश्मा है जिसका नाम है तस्नीम, ये जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है। तस्नीम किसे कहते हैं? तस्नीम है सनाम से, ऊंट को देखा, उसका ऐसे कोहान होती है, ऐसे ऐसे। तो पानी की मौजें भी जब उठती हैं तो यूं यूं उठते हैं, यूं ऐसे। तो इस सनाम से है तस्नीम। ये चश्मा जमीन पे नहीं चलेगा, जमीन के अंदर नहीं चलेगा, ये हवा में चलेगा। सुभान अल्लाह, ऐसे जा रहा होगा, नीचे भी नहीं गिरेगा, इधर भी नहीं गिरेगा, इधर भी नहीं गिरेगा, हवा में चलेगा और ऐसे ऐसे मौजे मारता हुआ चलेगा, ऐसे ऐसे मौजे मारता हुआ चलेगा। जब तमन्ना करेगा जन्नती तो एक पानी की धार ऐसे उसके ग्लास में आएगी और उसको फिल करके फिर वापस चली जाएगी और एक कतरा जमीन पे नहीं गिरेगा। एक बद्दू कहने लगा या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हैं, सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। दूसरा बोला या रसूल अल्लाह ऊंट हैं? आपने कहा हैं, वो भी सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह खजूर है? आपने कहा खजूर भी है, पर खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा, यानी यूं समझो 24 फीट लंबा होगा। 24 फीट खजूर, तुम 130 फुट और खजूर 24 फुट। ठीक ठाक है। मैं बयान कर रहा था, मैंने कहा खजूर 24 फुट होगी और हम 130 फुट होंगे। तो एक अरब नौजवान कहने लगा 130 फुट तो बहुत बुरा लगेगा, तो कैसे, हम तो इसी तरह ठीक हैं।
میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فیٹ 5 فیٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے, اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری, تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے, لیکن ریت کا نہیں, سینڈ کا نہیں ہے, مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے, مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے, لیکن آواز آئے گی. این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے. پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا, ڈھول ڈھمک کے نہ ہی سنتے تو چنگا ہے. تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں. اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی, اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال, 70 منٹ نہیں. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا, 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں. نہیں, میں نے کہا کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, اتنا لمبا سنتے نہیں, تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا واہ میرا مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں سٹن ہو جائے گا, ہل نہیں سکے گا. 70 برس حور کا چہرہ, انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کے. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں, اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے, اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں تھوک ڈال دے. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے, اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا, وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو. اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون, پیشاب نہیں. لا یتغوطون, پاخانہ نہیں. لا یمتخطون, کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں, پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی, فساد بھی, نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا, اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں. جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا, وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے, زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے, پہاڑ. کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ باری تعالیٰ کمال ہو. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی, اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے, بیٹھیے ممبر پر. اور میرے نبی بیٹھیں گے, آپ کی آواز اور جنت کا ساز, پانی بھی تھم جائے گا, ہوا تھم جائے گی, اور ساری جنت مست ہو جائے گی. میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ, چس آ گئی. جب سب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا ہے چس آ گئی. تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں, کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے, کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبقى الا ارحم الراحمین, اب تمہارے رب کی باری ہے, اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا کیا. رضوان
کوئی کہے جی پردے ہٹا، ہائے 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 از لذت دیدارش خسرو چه تما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں. تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا، وہ کہے گا مرحبا بالصادق.